خوف کی فضا ہے. تو کم از کم ایک جوڈیشل انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں. جنہوں نے غلط جلایا کور کمانڈر کا گھر، ایکشن لے ان کے اوپر. اور جنہوں نے جن لوگوں کو پرامن احتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق ہے پتہ چلوانا کہ کون قصوروار ہے. اور پھر تیسری چیز، جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم آپ کو بیل دیں گے وہاں سے پھر پکڑ لیں گے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس ہی کر دیں اور کہیں جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو جنگل کا قانون بن گیا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس جو آئی جیز، جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا، جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوس کرو، وہ نہیں دے رہے، تو ان کے اوپر تو کنٹیمپٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے. اگر قانون پہ نہیں چلیں گے تو کیا طاقتور کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ ہے. اس کے اوپر بھی لگایا جائے. اور جو ہمارے 23,000 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے ہمارے کارکنوں کی، 23,000 کی، جس میں ہمارے خیال کے مطابق 10,000 سے زیادہ جیلوں میں ہیں. تو ان کے اوپر یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، کئیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. ان کے اوپر جو بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں یا انوالوڈ ہیں تو ان کو جیل میں رکھے، باقیوں کو تو چھوڑیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں. یعنی 3-4 جگہوں کے اوپر جدھر آگے لگی ہیں، جدھر آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں، ادھر ان کے اندر جو انوالوڈ ہیں. لیکن جو سارے کارکن پاکستان سے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے، یہ تو پالیٹکس ختم کر رہے ہیں، یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ، سپیریئر جوڈیشری سے، کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے پھر آتی تھی، پھر واپس ڈکٹیٹرشپ، بڑی مشکل سے ایولیوشن یہاں ہوئی ہے. اور جو عدلیہ کے لیے جو قوم کھڑی ہوئی تھی اور جو لائرز وہاں بھی قربانیاں دی تھی، وہاں بھی جیل میں گئے تھے، تو وہ اب اگر ادھر آ کے واپس ہم نے چلے جانا ہے وہ سیاہ دور کے اندر، یہ جو دور مشرف سے بھی برا دور ہے، تو اس کا مطلب کہ ساری جو قوم کی کوششیں اپنی جمہوریت اور آزادی کی طرف سفر تھا اور رول آف لاء کی، وہ تو سارا رول بیک ہو رہا ہے. اس لیے آپ کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں. آخر میں گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اپنے آپ کو ٹائم دے دیں. آپ نے 2 ہفتے لینے ہیں، 3 ہفتے لینے ہیں، جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں. اور جس ریٹ پہ جا رہا ہے کافی لوگ آپ نے توڑ لیے ہیں اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا، بڑا ظلم ہوا 9 مئی کو. وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں، کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے. اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے. تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں، 2 ہفتے 3 ہفتے، اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے، پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن فیصلہ کر لیں، ٹائم نہ. اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں. صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں. اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے، وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا. جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک.
اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ڈالرز میں پیسے ہیں، روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا. لیکن اس قوم کو فرق پڑ رہا ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کریں. 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کروا دیں. شکریہ. اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی، اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے. اب میں بتاؤں کہ 25 مئی کو کیا ہوا. 25 مئی کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے، رات گئے، نہ چادر نہ چار دیواری. اگر انہوں نے نہ فکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں، عورتوں کو کہیں کو اٹھا کے لے گئے، بچوں کو اٹھا کے لے گئے. ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی، میں مانوں ہی نہ کہ یہ ہوا ہے. جب ہم اپنی عورتوں ایم پیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے، پھر جو اپنے ایم پیز مرد کو ملے، انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی. یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے. یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں. تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی. ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس. تو یہ ایک پلان تھا. لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے. اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھنا ہے، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی. اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پولیٹکس سے باہر رکھتے. تحریک انصاف وہ جماعت ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی. ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے، پردہ دار خواتین سے، انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی، اور پھر ایکٹیو ہوئی. اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں. اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی پھر وہی جمہوریت ہوتی ہے. جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے. یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اب ہماری تاریخ کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے، آدھا وقت 2 خاندانوں نے کیا. اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں، کہ پولیٹکس بہت بری چیز ہے، لوگ پولیٹکس سے ہٹ جائیں. اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جب ایک لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے. یعنی کوئی ناانصافی ہو، کوئی حقوق ان کو فکر نہیں ہے، یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے. اب یہ وہی فیز آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایوولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا. ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز موومنٹ. وکیل جب آزاد عدلیہ کے لیے نکلے، میں جیل میں گیا، ہم نے سب نے شرکت کی. وہ پہلی دفعہ پڑھے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں